بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت سال اول، احمد ندیم قاسمی، غزل نمبر 2۔ شعر نمبر 1۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجایا جائے۔ اعجاز کا مطلب عزیز طالبات معجزہ۔ اب اس شعر میں شاعر نے بظاہر ایک ایسی بات کی ہے جو ناممکن بات کی ہے۔ دستور فطرت تو یہ ہے کہ شام کا وقت غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، جس کے بعد سب کچھ اندھیرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ شاعر نے اندھیرے کا تسلسل اور غلبہ توڑنے کے لیے شام کے وقت غروب ہو جانے والے سورج کو بچانے بدستور اس کے چمکتے رہنے کی بات کی ہے۔ شاعر ایسے انسانی رویوں سے کسی حد تک مایوسی کا شکار ہیں، جس کی بنا پر دھرتی پر اندھیرا قابض ہوتا جا رہا ہے، دنیا اندھیر نگری بنتی جا رہی ہے۔ اب عزیز طلباء، شاعر کے خیال میں کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کی تاریکیاں دور کرنے کے لیے سورج کا موجودہ دورانیہ ناکافی ہے۔ وہ کسی ایسے معجزے کے انتظار میں ہے جس کی بنا پر سورج کی حیثیت مستقل ہو جائے، وہ دن رات چمکتا رہے اور زندگی کے تمام راستے روشن اور منور رہیں، اور یہ روشنی اپنے طبعی انجام کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے یہ محض کیا ہے، یہ خام خیالی ہے۔ معجزے پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گئے، پھر یہ بات اصول فطرت کے خلاف بھی ہے۔ کائنات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ سورج چمکتا رہے یا ہمیشہ غروب رہے۔ البتہ لفظی معنوں کے لحاظ سے قطع نظر کیا جائے تو مراد لیا جا سکتا ہے کہ شاعر کس چیز کا خواہش مند ہے کہ دنیا میں ہمیشہ مسرت، روشنی، شائستگی اور شگفتگی کا دورہ ہو۔ انسان کبھی بھی غم سے آشنا نہ ہو۔ اقبال نے بھی یہی بات ایک اور انداز سے کہی ہے: خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لاسوال کیا۔ اب دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو احمد ندیم قاسمی جو ہیں، اس میں ایک اور بات بھی دیکھیں، احمد روشن کہ دیکھا جائے تو مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ حالات میں بہتری آئی ہے۔ بہتری کا یہ سفر بغیر کسی تعطل رکاوٹ کے جاری رہنا چاہیے۔ انسانی زندگی میں دو ہی راستے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط ہو سکتا ہے۔ ایک راستہ انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو ہر لمحہ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جیسے کہا جا سکتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاقی کارگئے شیشہ گری کا۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سورج کو مسلسل روشن دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا کہ اس کی طرح کی اجازت مانگ رہے ہیں یا مختلف طریقوں سے ترقی کے سفر میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور انسان جو ہے کیا کرے، مسلسل محنت، یعنی میدان عمل میں ہمیشہ محنت اور کوشش کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ شعر نمبر 2۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ سقراط یونان کا معروف زمانہ فلسفی، جسے سچ بولنے کے برداشت میں زہر پینا پڑا۔ اب دیکھیے بیٹا، آج کے زمانے کے انسان سے جب ملنا ہو تو اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میری مثال سقراط کی طرح ہے، بے شک مجھے زہر کا پیالہ دے دیا جائے۔ اب اس شعر میں تلمیح کا استعمال ہے۔ سقراط کے متعلق مشہور ہے کہ اسے ایک غیر روایتی عمل کی پاداش میں زہر پینے کا مجبور کر دیا گیا۔ اور اگر مزید میں آپ کو دیکھیں کہ سقراط جو تھا ایک یونان کی ایک ریاست اینتھس کا رہنے والا تھا۔ اپنے عہد کا جو ہے تھا سب سے بڑا فلسفی، جو افلاطون اور یہ فلسفی بھی تھا اور جو افلاطون کا استاد بھی تھا، جس نے فلسفے میں استخراجی طریقہ کار جو تھا متعارف کروایا۔ اور یہ کیا تھا کہ کسی بھی مسئلے کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سوال اٹھائے جائیں اور ان سوالات کے جواب تلاش کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ عزیز طلبات، سقراط کا موقف یہ تھا کہ جو افراد اپنے آپ کو مختلف علوم کا ماہر سمجھتے ہیں، اصل میں وہ اس علم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے مختلف دانشوروں کے سامنے کچھ سوال رکھ دیے کہ حسن کیا ہے، عشق کسے کہتے ہیں، روح کی ماہیت کیا ہے۔ جب تک سقراط اس طرح کے سوال اٹھاتا رہا تو اسے کچھ نہ کہا گیا، لیکن جب اس نے عدل کے بارے میں سوال اٹھایا اور کہا جو لوگ منصب عدالت میں بیٹھے ہیں
وہ فیصلے تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ عدل کیا ہے۔ اس پر سقراط کے خلاف معاشرے میں بے چینی پھیلنے کا مقدمہ قائم کیا گیا اور کہا گیا کہ سقراط ریاست کے سب سے اہم ادارے سے وابستہ افراد کو نااہل سمجھتا ہے۔ چنانچہ کیا کیا گیا، اسے عدالت میں طلب کر کے سزائے موت تجویز کی گئی، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ چنانچہ سقراط ریاست کا معزز شہری رہا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے جلا وطن کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن سقراط نے کیا کیا، اپنا وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ بے شک مجھے زہر دے دیا جائے۔ اب سقراط کا نام کس کے لیے کون سی علامت بن گیا؟ حق گوئی کی علامت بن گیا کہ اس نے موت گوارا کر لی لیکن اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور اس سے پیچھے نہ ہٹا۔ جیسے فیض احمد فیض کا شعر ہے نا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ عزیز طلبات، یہی واقعہ شعراء کے نزدیک روشن تابندہ روایت کی طرح زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کا انسان بھی اپنے آپ کو سقراط کہلانا پسند کرتا ہے اور ذہنی طور پر اس بلندی پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے۔ اسی حوالے سے کسی شاعر کا ایک خوبصورت شعر ہے، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ عزیز طلبات، اس میں کیا سرائیاں کی جاتی ہیں، زہر جو ہے انہیں پلایا گیا جو ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ زہر تھا ہی نہیں اس میں۔ تو دراصل اس شعر میں احمد الدین قاسمی نے عظمت انسان کا پہلو اجاگر کیا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان عظیم ہے، خدایا بلا شبہ۔ اب دیکھیں، انسان عظیم ہے، بلا شبہ انسان کو اللہ تعالی نے احسن تقویم کے اصول پر بہترین مخلوق بنایا اور اسے اپنا نائب خلیفہ جو ہے اپنا نائب بنا دیا۔ اب اس کی عظمت یہی ہے کہ وہ اپنے اس بلند منصب کی لاج رکھتے ہوئے اسے کیا کرے، اسے پاکیزہ اخلاق اور خدمت خلق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرے۔ اور کیا کیا احمد الدین قاسم نے بھی سقراط کو نمونہ بنا کر پیش کیا، لیکن انسانیت کا بہترین نمونہ انبیاء کرام تھے، خصوصاً نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سقراط نے اصولوں پہ سمجھوتے سے انکار کر دیا، یہ قابل تحسین بات ہے، اس لیے شاعر نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ لیکن ہمارے لیے عزیز طلبات، ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اور اس کے احکام الہی جو قرآن کی صورت میں ہے، اور نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے اس دنیا پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کی ہمیں کیا کرنا ہے، جن کی سنت، جن کے حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح نہج پر چلانا ہے۔ موت سے کس کو مغفر ہے مگر انسانوں کو؟ پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مغفر کا مطلب ہوتا ہے فرار ہونا، انکار کرنا۔ سلیقہ کا مطلب ہے اچھا مناسب طریقہ۔ جیسے مرزا غالب نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب دیکھیں عزیز طلبات، موت ایک زندہ حقیقت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو جلد یا بدیر کیا کرنا پڑے گا، موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جیسے قرآن میں کیا ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی وہ اسے انکار نہیں کر سکتا، جلد یا دیر، جلدی ہو یا دیر سے ہو، ہر زی روح کو اجل اچک لے گی، یعنی جو موت ہے اسے کیا کر لے گی، اس دنیا سے اس کا جو ہے اس دنیا سے اس کا خاتمہ کر دے گی، ختم کر دے گی۔ موت سے کس تو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ شاعر کہتی ہے کہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے انسان کو اپنی زندگی کا مکمل شعور حاصل ہو جائے، اسے اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہی ہو۔ اگر اس کے نظریہ حیات میں کوئی کمی یا کجی ہے تو کیا کرے، اسے دور کر لے۔ یہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ اب انسان کو وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سوچو سمجھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ کہ انسان دنیا میں صحیح معنوں میں انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ اگر اپنے اندر انسانیت کے بنیادی اوصاف ہمدردی، امن، انصاف اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کر لے تو یہ دنیا کیا بن جائے گی، جنت بن جائے گی۔ پھر اگر اسے موت کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اچھے اعمال و نیکیاں اس کا ساتھ دیں گی۔ اب دیکھیں، دراصل یہ شعر اس پس منظر میں بھی کہا گیا کہ روح زمین پر فتنہ فساد غالب آ چکے ہیں اور محسوس ہوتا ہے جیسے دیکھیں غالب نے کیا خوب کہا ہے، بے سلسلہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں
انسان ہونا. کسی شاعر نے کیا خوب ایک جگہ پہ کہا ہے، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی، بیمار کی رات ہو گئی ہے. شعر نمبر 4. حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے. کرینے سے مطلب سلیقے سے. اب دیکھیں غزل کے اس مقطع میں شاعر نے جو ہے بادشاہوں، طاقتوروں، حکومتوں کے جابرانہ رویے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ سفید کو سفید، سیاہ کو سیاہ کہا جائے، مگر صاحبان اختیار کو سچی بات پسند نہیں ہوتی. کشمکش کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے. حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے. شاعر نے حالات کے اسی جبر کی بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے سرکات کو زہر کا پیالہ جو ہے پینا پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جان دینا پڑی. اب شاعر کہتی ہیں کہ مجھ سے تقاضا کیا جائے کہ سیاہ کو سیاہ کہوں، اور جو ہے ارباب بسطو کشاد کا حکم ہو تو تم زخموں کی نشاندہی پر اصرار نہ کرو، یعنی اور بلکہ ان زخموں کو پھول کا نام دو تاکہ حکمرانوں کی عنایت پر جو ہے سچ گرانا گزرے. اب دیکھیں یہ کیا ہے، یعنی یہاں پہ شاعر ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں حکم سچ کہو کہ سچ بولو. اب جو زمانے کے دستور کیا بن چکا ہے کہ تم نے سچ کو سچ نہیں کہنا. اگر تمہیں زخم بھی جائیں تو تم سمجھو یہ زخم نہیں ہے، پھول ہے. تو یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ دستور ہمارا چلا آ رہا ہے اور ہم اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں ایک ایسا انسان کو بننا چاہیے، ہمیں سچ کے آگے ڈٹنا چاہیے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ گئے امیر معاویہ کے سامنے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کے سامنے ڈٹنا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ کے اوراق دہرائیں تو اب دیکھیں گے بیٹا تاریخ میں ہمارے بزرگان دین اور جو ہیں ڈٹ گئے. ٹھیک ہے، ڈٹ گئے کس کے سامنے؟ حق کے سامنے. صرف کس کے آگے گردن جھکائی؟ صرف اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے. اور ہمیشہ نعرہ حق بلند کیا، سچائی کے راستے پہ چلے. اور ہمیں بھی کس راستے پہ چلنا ہے؟ سچائی کے راستے پہ چلنا ہے. ہمیں آگے چلتے ہوئے، سامنے دیکھتے ہوئے کہ انسان کیسے ہمیشہ اپنے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے سچ کے راستے پہ چلنا ہے. عزیز طلبات، الحمدللہ آج ہماری غزل جو ہے، حصہ غزل جو ہے مکمل ہو گئی ہے.